11 مارچ کی صبح 9 بجے ایک ٹرین جس کا نام جعفر ایکسپریس تھا کوئٹہ سے پشاور اپنے ہزاری 600 کلومیٹر کے سفر پر روانہ تھی۔ جب یہ بلان پاس کراس کر رہی تھی، اچانک ایک اندھیری سرنگ میں دھماکے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ڈرائیور کو اس تمام صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے مجبوراً ٹرین روکنا پڑتی ہے کہ اتنے میں کچھ مسلح افراد ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں اور معصوم لوگوں کو ٹرین کے عملے سمیت یرغمال بنا لیتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ کسی فلم کا سین نہیں بلکہ پاکستان کے ایک صوبے بلوچستان کی حقیقت ہے، جہاں بی ایل اے کا راج ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس ٹرین میں تقریباً 440 کے قریب مسافر موجود تھے۔ اس تمام صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے آخرکار پاک فوج کو میدان میں اترنا پڑا، مگر انہیں بھی حالات کو قابو کرنے میں اگلی شام تک وقت لگا۔ بی آئی ایل اے کے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ ان مسافروں کو اس وقت تک رہا نہیں کریں گے جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے۔ ان کے مطالبات میں سرفہرست یہ تھا کہ ان کے سیاسی قیدی، ان کے لاپتہ افراد اور وہ لوگ جو بلوچ ایکٹیوسٹ ہیں، انہیں بغیر کسی شرط کے باعزت رہا کیا جائے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو نہ صرف بلوچستان اور پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ بی آئی ایل اے کے حملے، بی آئی ایل ایف کیا ہے؟ بی آئی ایل اے اتنی طاقتور کیسے ہو گئی اور حکومت بی آئی ایل اے کو قابو کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پائی؟ اس تمام صورتحال کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کے پس منظر کو جاننا ہوگا کہ بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریکوں کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ بلوچستان پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے کم اور رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ یہ پاکستان کا 1948 میں حصہ بنا اور تب سے آج تک اس صوبے میں علیحدگی پسند تحریکیں جاری رہی ہیں۔ ان علیحدگی پسند گروپس کا ایک ہی مقصد اور مطالبہ رہا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچ عوام کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ حقوق نہ دینے سے مراد یہ ہے کہ وہاں جو قدرتی وسائل موجود ہیں، ان کا فائدہ عوام کو نہیں بلکہ وفاقی حکومت کو پہنچایا جاتا ہے۔ وہاں پر بے شمار وسائل اور معدنیات موجود ہیں، مگر عوام کو ان سے کوئی فائدہ نہیں دیا جاتا۔ سی پیک اور گوادر آنے کے بعد وفاقی حکومت ایک اقتصادی اور طاقتور حیثیت حاصل کر رہی ہے، جبکہ بلوچستان کی حالت اقتصادی، سیاسی اور تعلیمی طور پر بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ علیحدگی پسندوں کا کہنا ہے کہ جب بھی وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے اور ان کے افراد کو گم کر دیا جاتا ہے۔ سی پیک اور چینی سرمایہ کاری پر بھی ان کے حملے ماضی میں دیکھے جا چکے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جیسے ہی بین الاقوامی سرمایہ کاری بلوچستان میں بڑھے گی، وفاقی حکومت مزید مضبوط ہوگی اور سی پیک اور گوادر پورٹ ان کے لیے ایک بہت بڑا تنازع بن جائے گا، کیونکہ اس سے وفاقی حکومت کو معاشی فوائد حاصل ہوں گے مگر بلوچ عوام کو کے حقوق نہیں دیے جائیں گے۔ اگر گزشتہ کچھ عرصے میں ان حملوں کو دیکھا جائے تو پاکستان، خصوصاً بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسلام آباد کے ایک انسٹیٹیوٹ PIPS کے مطابق بتایا گیا ہے کہ پاکستان، بالخصوص بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 119% اضافہ ہوا ہے۔ اس اضافے کے بعد صوبے میں اقتصادی عدم استحکام اور سیکیورٹی مسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر ان حملوں کو دیکھا جائے تو 2024 میں قلات میں 18 پاکستانی فوجی شہید ہوئے۔ مارچ 2024 میں ایک خاتون نے خودکش حملہ کر کے کئی افراد کو شہید کیا، جبکہ 2022 میں شاری بلوچ نے کراچی یونیورسٹی میں چینی شہریوں کی گاڑی پر خودکش حملہ کیا تھا۔ ان کا طریقہ کار وقت کے ساتھ ساتھ جدید ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی وہ خودکش حملہ آوروں کا استعمال کرتے ہیں، کبھی جدید ہتھیار استعمال کرتے ہیں، تو کبھی انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے حملے کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں انٹیلیجنس شیئرنگ کہاں سے ملتی ہے؟ کیا ان کی مدد افغانستان کرتا ہے؟ کیا انہیں بھارت سپورٹ کر رہا ہے؟ یا ان کی مدد ایران سے آ رہی ہے؟ ناظرین، BIL سوشل میڈیا کا بھی بہت اچھے طریقے سے استعمال کرتی ہے تاکہ پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے نوجوانوں کو اس بات پر قائل کرتے ہیں کہ ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے
اور انہیں حکومت کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے۔ اگر آپ ان کے لیڈرز کو دیکھیں تو یہ سب پڑھے لکھے افراد تھے جو کبھی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے یا کبھی پاکستان آرمی کا حصہ تھے، مگر جب انہیں پروپیگنڈے کے ذریعے مسائل سے آگاہ کیا گیا تو انہوں نے اپنی نوکریاں چھوڑ کر BILI میں شمولیت اختیار کر لی۔ اصل میں اس تحریک کا تعلق نواب خیر بخش مری کے گھرانے سے تھا۔ بلاچ مری نے اس تحریک کی قیادت سنبھالی، مگر 2007 میں اسے قتل کر دیا گیا۔ 2006 میں نواب اکبر بگٹی کے قتل کے بعد اس تحریک نے مزید زور پکڑا۔ پہلے مری قبیلہ اس تحریک کی قیادت کر رہا تھا، مگر بعد میں بلوچ نوجوانوں نے اسے سنبھال لیا۔ بشیر زیب بلوچ اب اس تحریک کا سربراہ ہے، مگر اس سے پہلے اسلم بلوچ جو 2018 میں قتل کر دیا گیا اس تحریک کی قیادت کر رہا تھا۔ 2010 میں اس تحریک نے ایک خودکش اسکواڈ بنایا جس کا مقصد چینی شہریوں اور ہندوستانی فوج کے درمیان ہونا تھا، دیگر ٹارگٹس پر خودکش حملے کرنا تھا۔ BILI پہلے صرف پائپ لائنز اور انفرادی شخصیات کو نشانہ بناتی تھی، مگر اب انہوں نے ٹرینوں اور فوجی اڈوں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ ان کے فنڈنگ کے ذرائع ابھی تک غیر واضح ہیں، مگر کچھ ذرائع کے مطابق انہیں افغانستان اور بھارت سے مدد ملتی ہے۔ BILI کے ہتھیار بھی جدید ہو چکے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوج کے چھوڑے گئے ہتھیار بھی ان کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ وہ سیٹلائٹ فونز، اسلحہ، ASMGs، ریکٹ لانچرز اور RPG کا استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، آخر میں آپ کو یہ